إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعین مکرم حضرات ذی وقار، آج کی اس جمعے کی عظیم الشان عبادت میں ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے ایک انتہائی اہم مسئلے کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر اس میں جو حق ہے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس حق کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان اور اسلام کی جو اساس ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کی بنیاد پر ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور ایمان کے درجے چڑھتا ہے، اور احسان کی اور تزکیے کی اور طہارت کی اور اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی منازل کو چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق عقیدے میں اس کو ہم عنوان دیتے ہیں ایمان بالرسالت۔ انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں، پہلے نبیوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ جتنے اللہ نے انبیاء اور رسول سچے پیغمبر اپنے اس دنیا میں بھیجے، ہم ان سب کی نبوتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو تفصیلی ایمان ہے وہ ہمارے آقا و مولا و مرشد اور امام الانبیاء والمتقین جناب محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے اوپر ہے۔ یہ جو ایمان ہے ہمارا حضور پر، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ اس کی شرط ہے علم اور معرفت۔ کسی کو بھی ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو جانیں۔ جانے بغیر ماننے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ میں اس بات کو بہت طول دے کے سمجھانا نہیں چاہتا، بس اس کی گہرائی سے خود سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی بات جو ہے اس کو میں واضح کروں۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ مسجد اسحاق کو جانتے ہیں، مطلب مانتے ہیں کہ وہ مسجد ہے، آپ کہیں جی بالکل مانتے ہیں مسجد ہے، یہ جو آپ جواب دیں گے کس بنیاد پہ کہیں گے؟
جاننے کی بنیاد پہ کہیں گے نا. آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں مسجد اسحاق نام آپ ہی لے رہے ہو مسجد, مجھے نہیں پتا اسحاق نام سے یہ مسجد ہے, یہ پلازا ہے, یہ گھر ہے, یہ کیا ہے. جانتے ہوں گے تو آپ یہ مان کر اس کو بتائیں گے کہ ہاں وہ مسجد ہے, اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں کہ وہ مسجد ہے. کیوں؟ کیونکہ میں وہاں گیا, یا وہاں جانے والے نے مجھے بتایا کہ وہاں نماز ہوتی ہے, باجماعت ہوتی ہے, نمازی آتے ہیں, مسجد ہے, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. تو کسی چیز کو بھی, یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے, پوری زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں, کسی شے کے بارے میں, کسی ذات کے بارے میں, کسی رشتے اور احساس کے بارے میں ماننے کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہی آپ مانتے ہیں. جتنا جانتے ہیں اتنا مانتے ہیں. یہ اب اگلی بات ہے, جتنا جانتے ہیں اتنا مانتے ہیں. اس لیے کہ میں اب نہیں جانتا کہ اس مسجد میں کتنے پلرز ہیں, میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ کتنے پلرز ہیں, اس لیے کہ جانوں گا نا, کوئی خبر دے دے گا, خود دیکھ لیں گے, مشاہدہ کر لیں گے, پوچھ پچھا لیں گے, تو جانیں گے نا. پہلے جانیں گے پھر مان لیں گے. چاہے جاننے اور ماننے میں کچھ زیادہ فاصلہ اور دیر نہ بھی ہو یا ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا, پر جاننا ضروری ہے, ورنہ کس کو مان رہے ہیں آپ؟ کسی ہوائی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, کسی خیالی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور اگر ایسا دعویٰ ہے جو محض بس ایک خیال ہے, سنا سنایا, کہا گیا اور سنا گیا, پھر تو یہ بہت عجیب بات ہو جائے گی. اس لیے یہ تو ایک جھوٹی بات ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس طرح اڑتی اڑاتی سنی سنائی کئی بات, تصور, خیال, ایک واہمہ سمجھ کے جو آدمی کہتے ہیں نا ہاں ایسے ہی, یہ آدمی تو جھوٹا ہوتا ہے. تو ماننے کے لیے یہ چیز یہ ہے, یہ ابا جی ہیں, یہ اماں جی ہیں, یہ بھائی ہے, یہ استاذ ہیں, یہ مسجد ہے, یہ بازار ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ دعویٰ کرنے کے لیے, یہ بات کہنے کا ضروری ہے کہ آپ اس کو جانتے ہو کہ یہ ایسا ہے, تو پھر آپ کہیں گے ہاں میں اس کو ایسے ہی مانتا ہوں کہ یہ ایسا ہے. اب یہاں پر اس کو بنا لیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا جانتے ہیں آپ ان کو اتنا ہی مانتے ہیں بس. اب اپنے جاننے کو, اس کا ذرا اندازہ لگا لیجیے آپ کتنا جانتے ہیں. یہی ہے ایمان کے درجے. جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان اور توحید زیادہ کامل ہے اور بہترین ہے بنسبت اس شخص کے جو اللہ کو کم جانتا ہے. اس جانتا کم ہے تو مانتا بھی کم, یہ مان سکتا ہی نہیں اس سے زیادہ جتنا وہ جانتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے شرط لگائی توحید کے اندر بھی, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ جو کہہ رہے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. اللہ کی الوہیت کو جان کر اگر کہا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ مقبول ہے, یہ کہنا اللہ کے ہاں معتبر ہے. اگر جانے بغیر ایسے ہی کہہ دیا بس لا الہ الا اللہ, لوگوں نے کہا میں نے بھی کہہ دیا, یہ مقبول ہی نہیں. توحید میں بھی یہی ہے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, اور یہی معاملہ میرے اور آپ کے آقا مولا کے بارے میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا جانا ہے اتنا ہی مانا ہے. کوئی شخص اگر حضور کو جاننے سے قاصر ہے اور جاہل ہے, ابا اس کو اتنا ہی پتا ہے اماں جی نے بتا دیا یا ابا نے یا کسی مسجد کے امام صاحب نے, وہ ہمارے رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں, ٹھیک ہے اتنا ہی کہا, اور یہ بھی نہیں پتا آخری پیغمبر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دین کی ضروریات ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ علماء کی بحث ہے, اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہے. تو اتنا ہی ہے نا, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ماننا بھی انتہائی ناقص ہے. اور یہ ماننا مطلب اگر ہر آدمی کے حساب سے ہو سکتا ہے کسی کا ماننا تو بالکل ہی بیکار ماننا ہو اور اللہ اس کو قبول ہی نہ فرمائے, اس لیے کہ اس کے پیچھے جاننا ہے ہی نہیں.
حضور کی معرفت ضروری ہے، اور یہ معرفت جتنی بڑھے گی ایمان بالرسالت اتنا کامل ہوتا جائے گا، عقیدہ اتنا کامل ہوتا جائے گا، میرا مسلمان اور مومن بننے کا عمل مکمل ہوتا چلا جائے گا جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے جاننے کا جو عمل ہے یہ صحابہ میں جاری ہوا ہے، یعنی 20 احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں میں کون ہوں۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بس اتنا ہی کافی ہے کہ بس اللہ کے رسول ہیں، بس کوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک المیہ ہے کہ بس پیغام پہ غور کرو، اللہ کے رسول کیا لے کر آئے۔ بھائی پیغام تو بات کی بات ہے، یہاں اصل یہ ہے کہ لانے والا کون ہے، اور اس کو جانے بغیر، اور اس کا نتیجہ ہے کہ مانا جائے گا، پھر مانے بغیر پیغام کو ماننے کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، سنت کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے دین کو بھی مانتا ہوں، توحید کے اوپر کاربند ہوں، لیکن میں رسول اللہ کو نہیں جانتا، یہ شخص پکا ٹھکا کفر میں ہے اور گمراہی میں ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر، حضور نے فرمایا اگر موسیٰ بھی اب آئے نا میری نبوت کے بعد، تو اب ان کے لیے بھی نجات کا راستہ محمد رسول اللہ کو جانے اور مانے بغیر نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی معرفت ضروری ہے، جتنی یہ معرفت بڑھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثالوں سے بھی سمجھایا، یعنی میں اس مقدمے کو زیادہ لمبا نہیں لیکن دلائل بے شمار ہے اس کے۔ حضور نے فرمایا اس شخص کا قلب بنجر زمین جیسا ہے، بیکار پڑی ہوئی ناکارہ زمین، کسی کام کی نہیں، انسانوں کے نہیں، جانوروں کے کام کی بھی نہیں، کیڑوں مکوڑوں کے بھی کام کی نہیں، پرندوں کے بھی کام کی نہیں، اس بنجر اور ناکارہ زمین جیسا وہ دل ہے، وہ شخص ہے جس نے یہ نہیں جانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کون ہے، اور ان کے آنے سے کائنات میں کیا ہوا، اور ان کے آنے کی حقیقت کیا ہے، اور جو لائے وہ کیا لے کر آئے۔ اور اس سے زیادہ بات کیا رہ گئی ہے اس شخص کو یہ سمجھنے کے لیے جس کے پاس حضور کی معرفت نہیں، یا ہے تو بالکل بس تھوڑی بہت ہے، خطبوں میں درسوں میں سن لی بس اتنی ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے رسول کو مکمل مانتا ہوں، وہ غلطی میں ہے۔ آج اب چونکہ ماننا ہے اور حضور کو جاننا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں بہت زیادہ، حضور کی معرفت کے کئی پہلو ہیں، ایک نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کا احاطہ ممکن نہیں، کوشش یہ ہے کہ اس وقت میں اختصار کے ساتھ میں 3 حیثیتیں بتاؤں، خاص طور پہ جو نگاہوں سے اوجھل ہیں اور بنیادی حیثیت ہے، اس کو جانے بغیر حضور کو ماننے کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس سے ہم غافل ہیں اور ہم نہیں جانتے اور ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے، اور ہے تو اس میں سے کسی ایک جز کی بھی کنفیوژن ہے، کنفیوزڈ عقیدہ اور ایمان رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیں تاکہ آپ یہ مان سکیں، اور یہ پہلی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ایک دفعہ نہیں، کئی مجلسوں میں، کئی موقعوں پر، کئی لفظوں سے، کئی انداز سے یہ بات سمجھائی۔ میں ابھی پہلی بات عرض کر لگا، حضور کی معرفت کا پہلا پہلو کیا ہے؟ یہ جاننا اور ماننا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، یہ کائنات میں پوری انسانی تاریخ میں جتنے نسب اور خاندان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بہترین نسب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
سب سے بہترین نسب اللہ کے رسول کا ہے. اسی لیے ہمارے سلف نے بھی جو سیرت پر کتابیں لکھی اور جب حضور کے نسب کو بیان کیا تو ایک لفظ کا اضافہ کیا، النسب الشریف، عزت والا، شرف والا، کرامت والا حضور کا نسب ہے. یہ شاید ہمیں زیادہ اس پر غور و فکر اس لیے ہم نے نہیں کیا کہ ہم ایک غلطی میں مبتلا ہے. جب سے ہمارے اوپر انگریز کی مصیبت پڑی تو ہم نے مسلسل آج تک، مصیبت تو 250 سال 300 سال لگ بھگ ہو گئے، 1750 کے بعد اگر آپ شمار کریں، 1857 کے بعد تو براہ راست جو ملکہ برطانیہ ہے وہ یہاں پہ حاکم ہو گئی براہ راست. اس سے پہلے ذریعے اور واسطے سے مسلسل ہم اس عمل میں ہیں کہ ہم نے خاندانوں کو توڑنے کی کوشش. خاندانوں کو توڑنے کا مطلب ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے اٹھے ہوئے ہیں، ذات پات نہیں ہوتی جی، دین میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی. کنفیوز کر دی بحث. کیا کیا مطلب ذات پات نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ذات پات، کیوں نہیں ہوتی؟ معاملے کو الجھا کے غلط کر دیا سارے کا سارا. اللہ کا بنایا ہوا پورا نظام خاندانی نظام ہوتا ہے. خاندانی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا. آدم کو بھیجا، ایک خاندان بنا، ان کی اولاد سے پھر دو خاندان، پھر 3 خاندان، پھر 10 خاندان، پھر 15 خاندان، پھر ہوتے رہے آج تک خاندان ہی تو ہے. تو یہ جو خاندان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا اور طریقے سے بھی سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ لوگ معادن کی طرح ہیں. معادن، کان ہوتی ہے، زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، تو ایک جگہ سے سونا نکلتا ہے، سونے کی ہی کان ہے وہ، سونے سے کوئلہ نہیں نکلے گا. ایک جگہ جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، کوئلے سے کوئلہ ہی نکلے گا، سونا نہیں نکلے گا. تو ہمارا کان کی طرح ہے. خاندان ہے، اچھی طبائع، اچھی خصلتیں، اچھی عادات، بالکل اسی طریقے پہ جس طریقے پہ آدم علیہ السلام آئے تھے تو لگے تھے اللہ کی ہدایت میں، وحی میں، انبیاء کے چلانے میں لگے تھے. تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کے جانے کے بعد جو وقفہ ان کو ملتا تھا اس میں خاندان بگڑ جاتے تھے، طبائع بگڑ جاتی، خصلتیں بگڑ جاتی، عادات تباہ ہو جاتی، شیطان کے پیچھے لگ جاتے. کچھ میں انحراف زیادہ آ جاتا، کچھ میں انحراف کم آتا تھا، وہ بالکل ہی بگڑ جاتے. کوئی جو ہیں وہ تھوڑے بگڑتے، زیادہ نہیں بگڑتے. تو یہ ہے خاندانی نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تشریف لائے دنیا میں، دنیا کے مشرق میں، یہ چائنا، رشیا اور یہ ایشیا کے بالکل مشرق کے آخری کناروں سے لے کر وہ عراق تک ساسانی حکومت، ایک دنیا کا علاقہ یہ تھا. دوسرا علاقہ مغرب کی طرف تھا، افریقہ سارے کا سارا، یورپ سارے کا سارا، یہ سب. اور اس کے آگے امریکہ کے جنگلات میں جو جنگلی تھے وہ سب. بالکل درمیان میں یہ عرب کا خطہ ہے جس میں اللہ نے میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء والمتقین کو مبعوث فرمایا. آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر انسانی تاریخ میں جتنے خاندان ہوئے، اب اس وقت جو صورتحال ہے حضور نے خلاصہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ سارے خاندانوں میں سے سب سے بہترین خاندان اسماعیل کی اولاد کے خاندان ہے، اور بنو اسماعیل میں سے پھر بنو کنانہ کے خاندان ہے. ظاہر بنو اسماعیل کے خاندان سینکڑوں ہزاروں ہیں، ان میں سے پھر سینکڑوں خاندان بنو کنانہ کے ہیں. فرمایا پھر بنو کنانہ میں سے سب سے بہترین خاندان قریش کے، 10 12 15 خاندان قریش کے، بڑے بڑے خاندان. فرمایا قریش کے ان خاندانوں میں سے سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم کا ہے، اور اس میں سے پھر سب سے بہترین فرد جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا نسب شریف، یہ حضور کا نسب شریف ہے. یعنی آپ کی طبیعت، انسان جو ہے ایک ہوتی ہے اس کی طبیعت، ایک ہوتا ہے اس کا اخلاق، ایک ہوتا ہے اس کے آداب. یہ 3 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. طبیعت علیحدہ ہوتی ہے. آپ کی طبیعت میں ہے کہ آپ گندگی کو پسند نہیں کرتے، آپ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، خیانت کو پسند نہیں کرتے. وہ اگلی بات ہے کہ جب اللہ کا دین بھی بتاتا ہے جھوٹ حرام ہے، خیانت حرام ہے، چوری چکاری حرام ہے،
یہ تو دین نے اس کو حرام حلال. لیکن بہت سی طبیعتیں اس سے پہلے ہی اچھی طبیعت ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے، جن چیزوں میں گندگی ہے، جن چیزوں میں نجاست ہے، چاہے تصور کی، خیال کی، بری باتیں سوچنا غلط ہے، کہنا غلط ہے، برتنا غلط ہے، وہ ان سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے. ابو سفیان عرب کے تھے، ہرقل کے دربار میں پہنچے، بدترین دشمنی کے باوجود ہرقل جب پوچھتا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے بات بدل دوں، میرے ضمیر نے ساتھ نہیں دیا کہ میں جھوٹ بولوں. کفر و شرک میں پڑا ہوا ایک شخص ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے پر اس کا ضمیر تیار نہیں ہے. یہ طبیعت ہے اس کی جو اس کو خاندانی نسبت سے ملی ہے، یہ خاندانی شرافت ہے. اللہ کے رسول نے اس کو خوب بیان کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تم جان سکتے ہو. مسلمان ہونا تو اس سے اگلا وصف ہے، بڑا وصف ہے. اس سے پہلے ہی تم جان لو گے کہ یہ طبائع کون سی ہیں، یہ طبائع کون سی ہیں. یہ جھگڑالو ہیں، یہ منصف مزاج اور معتدل ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ توازن اور خیر کو چاہنے والے ہیں. یہ طبیعت میں ہوتا ہے. اسی طبیعت کی بنیاد پہ انسان زیادہ لپکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں کوئی طبیعت دین کی طرف زیادہ مائل ہے، کوئی طبیعت دین کی طرف کم مائل ہے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں نے کلمہ پڑھا، دونوں اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے. ایک طبیعت دین کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، دوسری کو وہ ہٹنا نہیں چاہتی دین سے دوسری طبیعت بھی، لیکن بس میلان ہی کم ہے، سستی کاہلی پڑی رہتی ہے، توجہ ہی نہیں ہے بہت سے امور کی طرف. تو حضور کی پہلی حیثیت کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے حضور کو جو نسب عطا کیا ہے وہ ایسی طبیعت، خصائل، عادات، یہ جو ہے خاندانوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، وہ اچھوں میں سے اچھوں میں سے اچھوں میں سے اچھوں میں سے پھر سب سے اچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حضور کی حیثیت جس کو آج جاننا ہے، اور وہ ذرا بہت اہم ہے. پہلا تو یہ اہم اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ توجہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، میں نے کہا طبیعت، اخلاق اور آداب. طبیعت میں ڈنٹ پڑے ہوئے ہوں نا، طبی طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ بائی برتھ ہی یا پیچھے خاندانی پہلو سے ہی اس میں مسائل ہیں. اسلام آتا ہے، اسلام کا نور بھی آتا ہے، چراغ بھی جلتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. اخلاق اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اس کو اس کی زیبائش آرائش اخلاق کرتا ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو سنوارتا ہے اسلام اور دین. لیکن پھر بھی طبیعت پہ اندر جو ڈنٹ شنٹ پڑے ہوتے ہیں، کہیں کہیں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. صحابہ ہیں ہم سے بہترین ہیں، اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لیکن ان میں بھی یہ معاملہ اللہ کے رسول نشاندہی فرماتے رہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مسلمان تھے، پکے ٹھکے متقی صحابی تھے، ایمان اور تقوی میں بہت اوپر، لیکن کہیں وہ خاندانی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تمہاری یہ جو چند خصلتیں ایسی ہیں جو اسلام اور ایمان آنے کے بعد بھی نا ابھی اس میں جاہلی منظر نظر آتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جان لیجئے کہ آپ کا نسب بہترین نسب ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس دوسرے پہلو میں جو جہالت اور گمراہی کا معاملہ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر آج حملہ آور ہے. وہ کیا ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھ لیں. ہمارے ہاں ہمارے جو المیہ ہے، المیہ پہلے ذکر کر دوں تاکہ پھر بات سمجھ میں آئے. جب آتی ہے غیبیات کی بات، غیبی یا دین کی خالص نماز روزہ کہہ لیں، میں آسان کر کے بول رہا ہوں، غیبیات ذرا ٹیکنیکل لفظ ہو گیا. غیبیات کی جنت جہنم کی بات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و اوصاف کی بات آئے، اور پچھلی قوموں کا یہ معاملہ جو غیبی معاملہ ہے، غیبی معاملہ، پہلے پیغمبروں کے معجزے، یا پھر وہ پہلی امتوں پہ جو عذاب آیا، صرف وہ بھی پہلی امتوں کا بھی غیبی معاملہ، دنیاوی نہیں، غیبی.
غیبی امور جو ہیں یا بالکل خالص جس کو ہم دینی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نماز، روزہ، عبادات، تسبیحات، ہمارے ہاں ابلیسی اور شیطانی تفہیم یہ ہے، سمجھ یہ ہے، جب غیبی امور کی بات آئے، دنیا کی بات آئے، غیبی امور کی دین کی بات آئے، دین کی، عبادت کی، پیور، تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، حوالہ بھی اللہ کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویلڈ بھی ہوگا. اس میں بھی اگرچہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کو مائنس کر کے اپنی اپنی شخصیتیں بنا لیتے ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن غالب ہے نا، ہر مسلمان کہے گا نماز کیسے جی اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیسے حضور بتائیں گے نا، اللہ کی ذات و اوصاف کیسے حضور بتائیں گے نا، جنت کیسی ہے، کہاں ہے، بن گئی نہیں بنی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے. جس چیز سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا ہے معاذ اللہ، وہ کیا ہے؟ دنیاوی امور. اس کے بھی نام مختلف رکھے ہم نے، جیسے وہاں غیبیات اور نماز روزہ قائم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دنیا کے کام. جی دنیا کے کام. یا ہم کہتے ہیں جی عقلی باتیں، عقلی، یہ جو عقل کی بات ہے، شعور کی بات ہے، دانش کی بات ہے، دنیاوی بات ہے، دین کی بات نہیں ہے. یعنی ہماری مراد ہوتی ہے جو دین کی نہیں ہے. یہ تقسیم یقین مانیے، یعنی ابلیس کے جتنے جال ہیں ان میں سے سب سے بڑا جال، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فریب، یہ فریب ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. یعنی یہ جو ہے نا، اس سے ہم نے اللہ کے رسول کو مائنس کر دیا ہے، العیاذ باللہ. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہاں سے مائنس کر دیا. اب اس میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیاسیات کا باب ہے، بڑے سیاستدان کی بات ہو رہی ہے. معیشت کا باب ہے، بڑے بڑے معیشت کے ماہرین کی بات ہو رہی ہے. اچھا علم و فن کی بات ہے تو وہاں پہ پھر اگر سائنسیات کی بات ہے تو آئنسٹائن اور نیوٹن کی بات ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ نفسیات کی اور انسانی طبیعتوں کی بات ہے تو شیکسپیئر کی باتیں ہو رہی ہیں. میں اب ذرا علم و فن والوں کی سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی، دانشوروں سے بات ہو رہی ہے. اچھا وہاں جی فلاں دانشور یہ کہتا ہے. یہاں دور دور اللہ کے رسول کی بات نہیں آئے گی. اور ایمانداری سے آپ ایسی مجلس میں خالص دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا سے مراد یہی ہوتا ہے نا جی، نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ رسول کی نہیں ہو رہی، جنت جہنم کی نہیں ہو رہی، آخرت کی نہیں ہو رہی، مارکیٹ کی، منڈی کی، بازار کی، سودا بیچنا کیسے، لینا کیسے، مال کیسے اکٹھا کرنا ہے، ادھار لے دیا جائے تو واپس کیسے لینا ہے، جو اس کے علاوہ بھی 100 طریقے، خوشیاں، غمیاں، شادیاں کیسے کرنی ہیں، اپنی خوشی کو ارینج کیسے کرنا ہے، غم کو کیسے گزارنا ہے، احساس، خیال، تصور کیا سوچتے ہیں، اور زندگی کے باقی سارے معاملات. ہم یہ کہہ رہے تھے نہیں یہ کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی نا جی. آپ اس مجلس میں کہیں جی اللہ کے رسول کی بات، اوکے ٹھہرو جی، وہ ٹھیک ہے، حضور کی بھی بات لیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم کوئی دین کی بات نہیں کر رہے جی. ابھی ہم دین کو ہم نے ذرا سائڈ پہ رہا. ابھی ہمارا ٹاپک نہیں چل رہا کہ جی ہمارے موضوع میں، ہماری گفتگو میں ابھی دین کی بات نہیں ہے، لہذا بھی ٹھہر جائیں ذرا. میرے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ کوئی معنی نہیں. مرضی سے حضور کو حاکمیت دیں گے، مرضی سے حضور کو ہادی اور مرشد اور امام مانیں گے، مرضی سے. مسجد میں اللہ کے رسول امام ہے اور بازار میں کوئی اور امام ہوگا. اس گفتگو میں اللہ کے رسول کا حوالہ چلے گا اور اس گفتگو میں نئی دنیا کے دانشوروں کا حوالہ چلے گا. اس کو ماننا کہتے ہیں. اور ہمیں یہ کس نے کہا کہ یہ ماننا ہوتا ہے؟ ماننا کون سا ماننا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بات اب المیہ سمجھ آ گیا ہے. سو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح، جس کو ہم سمجھتے، اول تو یہ تقسیم ہی نہیں ہے دین دنیا، کوئی تقسیم نہیں. سارا قرآن پڑھ جائیں کوئی تقسیم نہیں.
یہ تو دین کی بات ہے جی، یہ تو دنیا کی بات ہے. کسی جاہل نے یہ جاری کیا اور زبانوں پہ عام ہو گیا کیونکہ علم نہیں. دنیا کی جتنی بات قرآن مجید میں اور سنت میں وہ ایک جگہ کی بات ہے. ایک یہ جگہ جو دنیا ہے، ایک وہ جگہ جو آخرت ہے. جگہ کے اعتبار سے جو دنیا پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو ہمارے سلف کہتے تھے یہ قدری ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہے، جو پکا ٹھکا اسلام سے باہر ہوتا ہے. تقدیر کا منکر ہے یہ. یا صوفی یہ بات کرتے تھے، دنیا میں پھنس گئے ہیں جی، اس جگہ پھنس گئے ہیں، ہم نے تو یہاں سے آزاد ہونا ہے، مشقتیں کاٹو، کچھ ایسا کرو یہاں سے، یہ جسم ادھر ہی رہ جائے، خاکی ہے، روح آزاد ہو کے چلی جائے کہیں. ایسا نہیں ہے. یہ سارے تصورات باطل ہیں. یہ ایک دنیا ہے، اس پہ آپ کو راضی ہونا ہوگا. یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے. یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس نے پیدا کیا ہمیں بائی چوائس. ہم یہاں نہیں آئے اور یہاں سے نکلنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. اور جو کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. جو خودکشی کرتا ہے. خودکشی کون کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے یہاں دنیا سے نکلنا چاہتا ہے اور اللہ کے امر کو، اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کو بائی پاس کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. میرا اور آپ کا رہنا یہاں پہ مرضی سے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کب تک اس نے رکھنا ہے، کب تک واپس لے جانا ہے. سو یہ تو تقسیم اول نہیں ہے. لیکن آپ نے کر بھی لی. یہ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اللہ کے رسول کو بریکٹ کریں؟ بریکٹ کہ بس اللہ کے رسول کا تعلق یہاں سے ہے، میری زندگی کے اس گوشے سے، اور یہاں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی بات نہیں، یہ دنیا کی بات ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ہم نے ایمان بالرسالت کے اندر کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے مطابق جو ہم کہہ رہے ہیں، چلے میں یوں سمجھانے کے لیے اگر کہوں، ہمارے مطابق جو دین ہے، اللہ کے رسول اس کے بھی امام ہیں، جو دنیا ہے. حضور کی زندگی میں یہ کوئی فرق نہیں تھا. صحابہ میں سے کسی نے یہ فرق کبھی نہیں سمجھا کہ یہ رسول اللہ کی دینی زندگی ہے، یہ رسول اللہ کی دنیاوی زندگی ہے. اللہ کے رسول تو قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے. صحابہ اس بیٹھنے کو بھی دین سمجھتے تھے. قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا، مسواک، دانتوں کو صاف کرنا، صحابہ اس کو بھی دین سمجھتے تھے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول کی زندگی کے کوئی علیحدہ پہلو نہیں ہے. اور وحی، جہاں تک وحی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف وحی دین نہیں ہے. یہ بھی اچھی طرح سمجھ دو، مسئلے کی تنقیح ہو جائے اچھی طرح. صرف وحی دین نہیں ہے کہ یہ جو کتاب اللہ میں ہے یہ دین ہے، جو اس سے باہر ہے حضور کی زندگی میں وہ دین نہیں ہے. ایسی بات نہیں. یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ تو دین ہے. اور جو ایسے نہیں کیا اس کے علاوہ حضور کرتے رہے، کہتے رہے، وہ دین نہیں ہے. ایسا نہیں. یہ تقسیم، یہ تفریق، یہ جدائی، یہ کلاسیفیکیشن ابلیسی، باطل، حرام. وہی تو اللہ کے رسول کی زندگی کا چھوٹا سا جز ہے. حضور نبی ہیں اپنی ساتھ. میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دے کر بات سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، صحابہ کے فیصلے، صحابہ کو احکام جاری کرنے، امت کو احکام جاری کرنے میں وحی کا انتظار نہیں کرتے تھے. وحی آ جاتی بسم اللہ، وحی نہ آتی آپ پھر بھی پیغمبر تھے. آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی دانش، آپ کی سمجھ، آپ کا فہم، یہ سب دین تھا. امت نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ نہیں یہ تو دنیا ہے اور باقی سارا دین ہوتا ہے، نماز روزہ دین ہوتا ہے. یہ سب دین تھا. وہی سے اللہ کے رسول وہی آ جاتی بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخذی بینکم برأی، میں تمہارے اندر فیصلے اپنے اجتہاد اور رائے سے کرتا ہوں. پیغمبر کا اجتہاد
تب فیصلہ ہوتا ہے. پیغمبر کا اجتہاد، فہم، عقل، دانش، شعور، یہ دین ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہنا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ کی دانش ہے، فہم ہے، فیصلہ ہے، بصیرت ہے، ہاں یہ دین ہے. سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول خود بتا دیں اچھا یہ 4 چیزیں مائنس کر دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اللہ کے رسول نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. بتا دیا یہ دیکھو یہ 4 چیزیں یہ تمہارے لیے نہیں، یہ علیحدہ کر دو، اس کو یہ نہیں، اس کو چھوڑو. یہ پیغمبر کی ذمہ داری، باقی کوئی تقسیم نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف غیبیات میں نہیں، صرف دین اور نماز روزے میں نہیں، ہماری ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو ماننے کا مطلب ہے سونے اور جاگنے میں بھی مانو گے، نفع اور نقصان میں بھی مانو گے، تجارت بازار اور منڈی میں بھی مانو گے، اپنی اجتماعی انفرادی تمام زندگیوں میں، تہذیب میں، ثقافت میں، معاشرے میں، ہر جگہ امام جناب محمد رسول اللہ کو مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضور کو ماننے کا مطلب. ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ کہتے ہیں تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے آقا مولا ہیں، اللہ نے ان کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، دانش دی. حضور کی دانش، افلاطون کی بات، ہمارے نوجوان افلاطون کو پڑھو، یہ ارسطو کو پڑھو، سیاستدان فلان نے کتاب لکھی وہ پڑھو، دنیا کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاؤ. میں اب یہاں قاضی ایاز کا ایک حوالہ دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، اہم ہے اس لیے ذرا مکمل کروں گا. کہتے ہیں جانتے ہو کہ دنیا میں لوگ مہارت کیسے اختیار کرتے ہیں؟ لوگ دنیا میں مہارت اختیار کرتے ہیں تجربے کر کر کے، اور اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورے کر کر کے، اور اس کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ پڑھ کے. کہتے ہیں حضور کی عقل و دانش کا تو کیا کہنا ہے، حضور نے کسی مسئلے پر کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی سوائے اللہ کی وحی کے. حضور نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ڈگری نہیں لی، کوئی کورس نہیں کیا، کسی فیلڈ کے ماہر سے بیٹھ کر اس سے معلومات گیدر نہیں کی، معلومات حاصل نہیں کی. اللہ کے رسول نے تجربے کر کر کے نہیں سیکھا. حضور نے جو حقیقت اپنی نبوت کے پہلے دن بتائی، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہی حقیقت آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. تجربہ کیا ہوتا ہے؟ آج کیا، اوہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، اچھا نہیں آئندہ یوں نہیں ہوگا، پھر کیا، اچھا نہیں یہ بھی ہوگا، اچھا یوں کر لیں گے. کرتے 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 آپ کہتے ہیں لو جی بندہ پرفیکٹ ہو گیا. 30 سال تجربہ جناب، 40 سال تجربہ. حضور کا معاملہ یہ نہیں. آپ کی عقل و دانش اتنی کامل ہے، جو فیصلہ آپ نے پہلے کیا. اور اب ذرا غور سے سنیے گا 2 واقعات. ایک فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا جو وحی تو اترنے سے بھی پہلے کیا. میں نے کہا وحی اترنا بھی شروع ہو گئی تھی تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہر بات وحی. جو حضور فیصلہ کریں گے اپنی عقل سے، دانش سے، وہ نبوت ہے، وہ دین ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. ابھی تو وحی اتنی شروع بھی نہیں ہوئی. غار حرا میں حضرت جبریل نہیں آئے، سلسلہ قائم یہ والا خاص نہیں ہوا. حضور اپنی زندگی کے 34-35 برس کی عمر میں تھے. اللہ اکبر. مکہ میں واقعہ بڑا ہوتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر چل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا اللہ کے کہنے پہ. پھر اس کی عمارت منہدم ہو چکی تھی وقت گزرنے کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر اس کی بنیادوں پہ کھڑا کیا. پھر زمانے گزر گئے، عمارت بسیدہ ہو کے کافی ساری ڈھہ چکی تھی. اب قریش نے حضور کی نبوت سے پہلے، یہ جو جس کا واقعہ بھی عرض کروں گا، قریش نے پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، 70 کی دہائی میں یزید کے زمانے میں شامی فوجوں نے عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے مکہ پہ حملہ کیا، منجنیق سے پتھر پھینکے گئے، جو ہے وہ
تو بیت اللہ کی عمارت پھر منہدم ہوگی. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر تعمیر کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر ہوا, اس کے بعد نہیں, اور آج تک بیت اللہ کی وہی تعمیر ہے. تو اب یہ تعمیر کا سلسلہ ہو رہا ہے. حجر اسود کون رکھے گا؟ قریش کے سب قبائل اور ان کے سارے رؤساء موجود ہیں. ان کی ساری سیاست, ان کی ساری معاشرت بیت اللہ کے گرد گھومتی ہے. معیشت بھی, معاشرت بھی, مارکیٹیں بھی, منڈیاں بھی. یہ جو جس کو دنیا میں سب سے بڑا تجارتی روٹ دو تھے, ان میں سے ایک یہ عرب کے اندر تھا. سارے ہندوستان سے, چائنا سے, جاپان سے, آسٹریلیا سے جتنی تجارت ہوتی تھی وہ یہاں ہوتی ہوتی کراچی کے آگے سے گزرتی گزرتی یہ یمن کے بارڈر سے یہاں سے آ کر چیزیں اترتی تھیں, پورے عرب کو کراس کرتی تھی, جا کر یورپ میں پہنچتی تھی, وہ اوپر شام سے گزر کر, فلسطین سے گزر کر وہاں کے پانیوں میں پھر اگلے علاقوں تک پہنچی. یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت تھی. اور اس تجارت کے اوپر کون؟ قریش موجود تھے. ساری معیشت تجارت یوں. اور یہ کس سے وابستہ تھی؟ بیت اللہ سے. جس کے پاس بیت اللہ کی سیادت ہے اس کے پاس یہ ساری تجارت ہے. پھڈا ہو گیا کہ کون رکھے گا حجر اسود. میں کہتا ہوں افسوس کہ آج امت جس مسئلے میں گمراہ ہو گئی, مکہ کے مشرک بھی اس مسئلے میں گمراہ نہیں تھے. اس لیے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, اتنا سے تو دین ان کے اندر بھی تھا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں کون داخل ہوگا سب سے پہلے, پھر ہم اس سے فیصلہ لے لیں گے. جھگڑا ہے, آخر جھگڑے کو حل بھی کرنا ہے. اگلے دن جو سب سے پہلے داخل ہوئے میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب جانتے ہوا کیا؟ قریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں, انہوں نے نعرہ لگا دیا, کہا جاءنا الصادق الامین, یہ تو صادق و امین آ گیا ہے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, وحی کا معاملہ جاری نہیں ہوا. مکہ کے مشرک بھی جانتے تھے دنیا کے امور میں, اور جس کو ہم دنیا کہہ کے اللہ کے رسول کو سائڈ پہ معاذ اللہ کرتے ہیں, مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ اس دنیا میں بھی اگر امام ہونے کا, ہادی اور مرشد ہونے کا کوئی حقدار ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے مشرک بھی اس کو مانتے تھے. کوئی اور آتا جھگڑا پڑ جاتا وہاں پہ, اور نہیں جی یہ کیا ہو گیا, یہ کوئی طرفداری نہ کر لے. دین کی بات نہیں تھی, اللہ کے رسول کا فیصلہ عقل سے, دانش سے. پھر آپ داخل ہوئے اور آپ نے فیصلہ کیا, اور دنیا جانتی ہے, آسمان کی آنکھ نے دیکھا کیسا عادلانہ فیصلہ تھا. سب کے سب ایک بہت بڑی خون ریز جنگ اور فساد فی الارض جو عرب کی سرزمین پہ اٹھنے والا تھا, دنیا کے جس کو ہم دنیا کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, سب دین ہے, لیکن ہمارے حساب سے دنیا کے اس معاملے پر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے اس کو اختصار سے ذرا آگے چلتے ہیں. ہجرت کا 6واں سال ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے لگ بھگ جانثاروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. آپ جانتے ہیں لڑنے نہیں آئے تھے, ساز و سامان بھی جنگ کا پورا نہیں تھا. ایسا نہیں کہ سارے لوگ تلواریں ڈھالے نیزے برچیاں لے کے پہنچے ہیں, نہیں, ایسا نہیں. 2-4 تلواریں ہیں اس لیے کہ چلو سفر میں ہونی چاہیے ساتھ, قبائلی یعنی نظام کے جو دور ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے. یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے آئے تھے. حضور کو روک لیا گیا. ہم سب جانتے ہیں, واقعے کی تفصیلات میرے اس وقت میں پیش نظر نہیں ہیں. ایک فیصلہ ہوا, اور آپ جانتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے شرائط لے کر تو مشرکین مکہ کے رؤساء آئے تھے شرائط لے کر, اور شرائط سب جانتے ہیں کہ کتنی عجیب و غریب شرطیں تھیں. اس کے اوپر کوئی شخص کیا فیصلہ کر سکتا تھا؟ مکہ والوں کو بھی پتا تھا فیصلہ کوئی نہیں ہونا. وہ عقل دانش شعور میں ایک انسان جہاں تک جا سکتا ہے وہ چلے گئے کہ بات تو پھنسانا ہے نا, تو ایسی شرطیں لگاؤ کہ معاملہ بگڑ ہی جائے. یہ اہل کفر جانتے تھے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, ہونا ہی نہیں ہے, ہو بھی گیا تو پھر جو بھی ہے غلطی ہے, ہمارے حق میں گیا.
اب دوسری طرف اہل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور جن میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا دانشور بھی موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے صحابہ، حضور نے فیصلہ کر دیا. حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے صلح کا فیصلہ کر دیا. تمام اہل ایمان اس بات پر 1400 کے 1400 متفق تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اتنے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر ایک عجیب غم کی کیفیت میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کیا ہم سچے لوگ نہیں؟ کیا آپ سچے پیغمبر نہیں؟ ہم ان کی جانبدارانہ شرائط کیوں قبول کر لیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ وحی سے ہوا ہوتا تو عمر یہ بات کبھی نہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر سے زیادہ وحی کے سامنے سر جھکانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا کہ اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں، تو چلیں یہ تو بات آ کے کہہ دی. سارے کے سارے صحابہ، سب کے سب صحابہ سمجھ رہے تھے یہ فیصلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب میں اگر نتیجہ نکالوں تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی انسانی دانش ایک طرف تھی، تنہا رسول اللہ کی عقل و دانش ایک طرف کھڑی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کفار بھی ادھر اور اہل ایمان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے حق میں نہیں ہو رہا. سب کی عقل و دانش ایک طرف کھڑی ہے، تنہا محمد الرسول اللہ کی عقل و دانش جو وحی کی صورت میں نہیں، وحی ابھی نہیں اتری، وہ اکیلے کھڑے ہیں. فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد بہت کچھ ہوا بھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اختصار کر رہا ہوں. واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. واپسی کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اللہ نے آسمان سے جبریل کو سورہ مبارک، اب وحی اتری ہے، اور وحی کیا اتری؟ جاؤ میرے پیغمبر سے میں اتنا خوش ہوں. کس سے؟ اس کے فیصلے سے. ساری انسانی دانش کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہیں غلط ہو گیا ہے. جاؤ، اور اب کائنات کا رب کہتا ہے یہ فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہوا ہے. سورت کیا اتری؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ جو لفظ ہیں یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کی تعریف کی ہے، اور کہا کیا کمال فیصلہ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، جب کوئی بندہ بہترین کام کرتا ہے اور اللہ خوب راضی ہو جاتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ بدر کے غازیوں کو کیا کہا؟ فرمایا یہ بدر کے مارکے میں شریک ہونے والے، اللہ کے رسول ان کو کہہ دیں اب تم جو بھی کرتے رہو اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہاں حضور کا فیصلہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک تو آپ کا فیصلہ فتح اور کامیابی لے کر آئے گا. دوسرا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کوئی لغزش آپ کی تھی نہیں، ہو نہ ہو، ہر چیز معاف کر دی ہے. یہ جو لیغفر لک اللہ کے الفاظ ہیں یہ اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریبیوٹ ہے جو سورہ فتح کی روشنی میں پیش کیا گیا. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کی عقل و دانش. لوگ کہہ رہے نہیں جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں تمہارے دنیاوی معاملات جو ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں اللہ کے رسول جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگ کیا بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا اور دین جو ہماری تقسیم ہے نہیں ہے. آپ سے زیادہ دانش حضور امام ہے دنیا کے ہر معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے کھڑے پورے کے پورے باغ کے پیڑوں پہ لگے ہوئے کچے پھلوں کا وزن گن لیا کرتے تھے. تبوک کے سفر میں آپ نے وزن بتایا، جب بعد میں باغ سے پھل اتارا گیا اس کو تولا گیا، ایک پائی بھی اوپر نیچے نہیں ہوئی، پورا وزن نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دوسری حیثیت ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا امام اور مقتدا اور پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. تیسری حیثیت پہ پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی. یہ دو چیزیں حضور کی اچھی طرح جان لیں. ایک آپ کا نسب بڑا شریف، بڑا کرامت والا، بڑی بلندی اور عظمت والا. دوسرا یہ یاد رہے کہ حضور کے حوالے سے یہ فرق نہیں ہے کہ دنیا کے امام نہیں ہیں، دین کے امام ہیں. دنیا کے معاملے کہیں اور سے لے لو، دین اللہ کے رسول سے لو. نہیں، اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب ہے
دنیا کے سلسلے میں بھی مانیں گے، دین کے سلسلے میں بھی مانیں گے، ہر مسئلے میں سچائی اور حقیقت اگر ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کے رسول کے حوالے سے باہر ہے وہ سارے کا سارا سراب ہے، گمراہی ہے، وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں حضور پر مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنت کے تابع بنا دے، اے اللہ ہمیں مکمل دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں حلال پہ قائم ہونے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں توحید پہ قائم ہونے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سنت پہ، اور اے اللہ ہمیں حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بہترین فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ ہمارا آخرت کا سفر آسان بنا دے، اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان و تقوی کی حالت میں رخصت ہوں، اے اللہ جو اس دنیا سے ایمان اور توحید کے ساتھ چلے گئے ان کو اپنی بڑی جنتوں میں داخل فرما، اے اللہ جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ان کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو دین والا بنا دے، اے اللہ نیک بنا دے، اے اللہ مقصد حیات کو سمجھ کر تیری رضا کی طرف لپکنے والا بنا دے، اے اللہ اس ملک پاکستان کی اصلاح فرما دے، اس کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ یہود و ہنود کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور یہ ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اے اللہ یہ امت کی قیادت والا کرنے والا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے بچا، اے اللہ یہاں دہشت اور خوف سے محفوظ فرما، اے اللہ یہاں بدامنی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ کفر و نفاق سے ہمیں محفوظ فرما، زندقے سے ہمیں محفوظ فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں ہماری آخرت آسان بنا دینا، حوض کوثر کا پانی ہمارے نصیب میں فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب